السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 265 سے 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا می برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا می نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جی، ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جس کی سطح عام زمین سے قدرے بلند ہو اور قدرے نرم ہو۔ ایسی زمین عموماً سرسبز اور شاداب ہوتی ہے۔ پنجابی زبان میں اسے میرا زمین کہتے ہیں۔ اور وابل یا زوردار بارش سے مراد انتہائی خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی پوری خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس میں یہ دونوں باتیں موجود تو ہوں مگر اتنے اعلیٰ درجہ کی نہ ہوں۔ دونوں صورتوں میں اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، مگر پہلی صورت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ پچھلی صورت سے بہرحال کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوں، اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ جی، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ صحابہ نے کہا واللہ علم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ آپ نے کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ابن عباس کہنے لگے اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سے عمل کی؟ ابن عباس اس کا کچھ جواب نہ دے سکے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کی کسی عمل کے ناراضگی سے اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپے میں باغ کی پیداوار کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور اثر نو باغ لگانے کا موقع بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بچے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود اس سے بھی زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نیک عمل مثلاً خیرات کرنے کے بعد اس کی پوری محافظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی احسان جتانے، بگاڑ لینے یا شرک کر بیٹھنے سے اپنے باغ کو جلا نہ ڈالے کہ آخرت میں اسے اپنے اعمال میں سے کوئی چیز بھی ہاتھ نہ آئے، جبکہ اس کو اعمال کی شدید ضرورت ہوگی۔ اور اس حدیث میں شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان حصول مال میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے،
یا ایسی نافرمانیاں اور کفر اور شرک کے کام کرتا ہے جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آدمی کے عمل سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔